نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. رواں کیے اس نے دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ہے ایک آڑ، نہیں کرتے تجاوز. اب یہ دو دریا کون سے ہیں، دنیا کے کس کونے میں ہیں؟ اور ان دونوں دریاؤں کو لے کر سوشل میڈیا پر بالخصوص فیس بک پر ایک واویلا سا مچا ہوا ہے کہ یہ وہ دریا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا اور اس راستے سے خود بھی گزرے اور اپنے جو پیروکار تھے ان کو بھی وہ راستہ پار کروایا. اور فرعون جب اس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دریا، یہ سمندر آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب میں جکڑا جاتا ہے. تو یہ جو چیز سوشل میڈیا پر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دریا وہی ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک مار کر راستہ بنایا، یہ چیز قطعاً صحیح نہیں ہے، سراسر غلط ہے. بس اسی چیز کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور گروپ اسلامک کوسچنز اینڈ آنسرز کی بدولت آپ تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آئیے سب سے پہلے ہم ان دو دریاؤں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو آپس میں مل تو رہے ہیں، آپس میں برابر چل تو رہے ہیں، لیکن ان کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے ان دونوں دریاؤں کا کلپ دیکھیں، اس کے بعد ہم سچائی کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ وہ حقیقت میں دریا ہے کہاں، وہ سمندر ہے کہاں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا اور راستہ بنایا. تو آئیے سب سے پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو اب یہ دیکھیں پکچر کہ جو کسی شخص نے فیس بک پہ اپلوڈ کی اور اوپر لکھتا ہے کہ وہ دریا جس پر چھڑی مار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بنایا. حالانکہ یہ چیز سراسر غلط ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس دریا کے بارے میں ایک اور چیز غلط بیانی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جنوبی افریقہ میں ایک کیپ ٹاؤن کا علاقہ ہے جس میں یہ دریا واقع ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو لے کر ایک اور چیز غلط بیان کی جاتی ہے کہ جس دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سے راستہ بنایا وہ دریائے نیل ہے. حالانکہ یہ سب کچھ قطعاً صحیح نہیں ہے. تو آئیں ہم آپ کو سچ دکھاتے ہیں کہ جس سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک مارا وہ سمندر کہاں پہ ہے اور یہ دو دریا کہاں پہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے. تو سب سے پہلے ہم دریائے نیل کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ دریائے نیل کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا. تو دریائے نیل کا کل رقبہ 6853 کلومیٹر ہے اور دریائے نیل حقیقت میں دو دریاؤں کا امتزاج ہے. ایک کا نام ہے وائٹ نیل اور دوسرے کا نام ہے بلو نیل. جو وائٹ نیل ہے یہ یوگنڈا سے شروع ہوتا ہے، لیک البرٹ ایک جھیل ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور ساؤتھ سوڈان میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سوڈان میں داخل ہوتا ہے اور اسی طرح سے کرتے یہ مصر تک جا پہنچتا ہے. لیکن سوڈان میں جو خرطوم ہے وہاں پر ایک مقام ہے درمان، وہاں پر یہ دونوں دریا جا کے ملتے ہیں. یعنی وائٹ نیل بھی وہاں پہ جا کے پہنچتا ہے اور بلو نیل بھی وہاں پہ جا کے پہنچتا ہے. تو وہاں پر یہ دونوں نیل کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں اس سے آگے. تو جو بلو نیل ہے وہ ایتھوپیا سے نکلتا ہے اور یہ لیک تانا جو جھیل ہے وہاں سے یہ نکلتا ہے اور مختلف زاویے سے گھومتا ہوا اپنا ٹوٹل جو فاصلہ ہے 1450 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد یہ خرطوم جو سوڈان کا کیپٹل ہے وہاں پر جا کر یہ وائٹ نیل کے ساتھ ملتا ہے. جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے وائٹ نیل آ رہا ہے اور دوسری طرف سے بلو نیل آ رہا ہے. تو یہ دونوں آ کر ملتے ہیں. خرطوم جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پہ درمان نام کی ایک جگہ ہے تو وہاں پر یہ دونوں ملتے ہیں
اور وہاں سے آگے پھر یہ صرف اور صرف نیل کا نام اس دریا کا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دریائے نیل مختلف قرض لیتے ہوئے یہ مصر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ایجپٹ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر ایجپٹ سے آگے قاہرہ، اور قاہرہ کے بعد یہ جا کے رشید نام کی ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ سمندر میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشید نام کی جگہ ہے، وہاں سے سمندر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو وہ دو دریا دکھاتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ دونوں دریا برازیل میں موجود ہیں، اور ان دونوں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں برابر چل رہے ہیں لیکن ان کا پانی مکس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دو دریا ہیں ان میں سے ایک کا نام ریو نیگرا ہے اور دوسرے کا نام ریو سولیموس ہے۔ یہ دونوں دریا طویل مسافت تک ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کا پانی مکس نہیں ہو رہا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دو دریا جاری کیے لیکن ان کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ تو اب ہم ان دونوں دریاؤں کا فاصلہ دیکھتے ہیں، یعنی جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں برازیل میں ان کے درمیان، اور جو مصر میں ہے دریائے نیل، ان کے درمیان کا فاصلہ آپ نوٹ کریں، یہ ٹوٹل بنتا ہے 10,294 کلومیٹر بنتا ہے، اور اگر بائی ایئر جائیں تو تقریباً 19 گھنٹے 50 منٹ کی مسافت بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر برازیل نہیں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا عصا مبارک نہیں مارا کہ جو وہاں پر یہ دو دریاؤں کی یہ سچویشن بنی ہوئی ہے، یا وہاں پر جا کر یہ اپنا راستہ نہیں بنایا وہاں پہ سمندر میں عصا مبارک مار کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیز سوشل میڈیا پہ بیان کی جا رہی ہے یہ سراسر غلط ہے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کا سینہ چیر کر اہل ایمان کے لیے راستہ بنایا۔ تو وہ سمندر بحیرہ کلزم ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، اور جو تفاسیر ہیں اور جو قصص الانبیاء ہے اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے شام کے لیے روانہ ہوئے تھے، یعنی مصر سے شام کے لیے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور جس جگہ پر انہوں نے راستہ بنایا وہ بحر کلزم تھا۔ اب اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بحر کلزم کا علاقہ مصر اور سعودی عرب کو آپس میں جدا کرنے والی جگہ ہے، یعنی ان دونوں کی بارڈر لائن ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب روانہ ہوتے ہیں تو وہ بحیرہ کلزم کے اندر یہ جو پوائنٹ جہاں پہ بنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ پر سمندر کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا تھا، اور خود بھی اس جگہ سے پار ہوئے تھے، اور جو اپنے پیروکار تھے ان کو بھی یہ راستہ پار کروایا تھا۔ اور فرعون جب آپ کے تعاقب میں وہاں پر پہنچتا ہے سمندر کے بیچ میں تو یہ آپس میں مل جاتا ہے اور وہ وہیں پہ غرق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ خود موازنہ کریں کہ فی الوقت ہمارے علوم کس قدر ناقص ہو چکے ہیں کہ جب کوئی غلط معلومات کسی سوشل میڈیا پر یا فیس بک پر اپلوڈ کرتا ہے تو ہم بے اختیار سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں اور نہ ہی یہ پہچاننے کی جسارت کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو خالق کون و مکان سے دعا گو ہوں کہ میری ان حقیر کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا جو گروپ فیس بک پر چل رہا ہے اسلامک کوسچن اینڈ آنسر، اس کو جوائن کریں اور مزید معلومات حاصل کریں۔ خالق کون و مکان ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام تر دنیاوی اور اخروی بلاؤں سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔